تو وہ فضیلت تھی اور حدیث فضیلت کی تھی، اور پوچھنے والا بہت بڑا اہل علم تھا، لیکن میرے ہاتھوں میں پیدا ہوا، میرے ہاتھوں میں جوان ہوا، بہت بڑا عالم دین بن گیا کہ نہیں جی؟ ہاں. تو مجھے کہتا ہے اس کی سند بھی ہے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اہل علم ہو تو پہلے معلوم یہ ہونا چاہیے کہ فضیلت کی سند نہیں ہوتی. کیا؟ میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم میرے آقا علیہ السلام کے فضائل اتنے بیان کر دو، اتنے بیان کر دو کہ حدیں توڑ جاؤ، حدیں کراس کر جاؤ. آقا علیہ السلام کے فضائل اتنے بیان کر جاؤ کہ حدیں توڑ جاؤ، حد سے تجاوز کر جاؤ. ایک خدا نہ بناؤ کبھی شرک نہیں ہوگا. کیا؟ ایک خدا نہ بناؤ، درجہ خدا کا نہ دو، رب کا درجہ نہ دو. باقی جتنے فضائل ہیں، فضائلوں کی حدیں، زمانوں کی حدیں، مکان کی حدیں، زمان کی حدیں اگر تھی تو باقی نبیوں کے لیے تھی. ہمارے نبی کے لیے نہ زمان کی حد ہے نہ مکان کی حد ہے. اللہ رب العزت نے مکان کو بھی زمان کو بھی ہمارے آقا علیہ السلام کی فضیلت میں قلبد کر دیا. وہ حدیں تھیں کیا، وہ شرطیں تھیں تو وہ باقی نبیوں کے لیے تھی، زمان کی بھی اور مکان کی بھی. رب نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زمان بھی تیرا ہے، مکان بھی تیرا ہے. کیا؟ اس لیے جو سند ہوتی ہے نا، جو دلیل ہوتی ہے وہ مسئلہ کی ہوتی ہے، فضیلت کی نہیں ہوتی ہے. کیا؟ کیوں کہ فضیلت ہوتی ہے وہ تعریف ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تعریف. تو یقیناً الحمدللہ ہمارا عقیدہ اہل سنت یہ ہے ولی ولی ہے، تبا تابی تبا تابی ہے، تابی تابی ہے، صحابی صحابی ہے، نبی نبی ہے، رب رب ہے. آج تک ہم نے ولی کو صحابی نہیں بنایا، ہم نے کسی صحابی کو ہم نے نبی نہیں بنایا، اور کسی نبی کو جہاں تک کہ ہم نے اپنے آقا علیہ السلام کو بھی رب نہیں بنایا. اس لیے کہ رب کی صفت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ وحد لا شریک ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عظیم ہے، وہ کمال ہے. ہاں اللہ کائنات میں جس کو بھی فضیلت ملی ہے، مقام ملا ہے، قدر و منزل ملی ہے، جو کچھ ملا ہے وہ رب کی عطا ہے، وہ رب کی، بولیے، وہ رب کی عطا ہے. آقا علیہ السلام نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا کہ اگر اس کے بعد اگر کوئی اعلیٰ عمل ہے تو وہ مقبول حج ہے. فقط حج نہیں فرمایا، اور ادھر بھی کیا فرمایا کہ تم تو بات کر رہے ہو فقط 1000 کی، 1,00,000 بار بھی تکو تو مقبول حج کا ثواب ہے. کس کا؟ اور ادھر سن لیں حدیث پاک بڑی خوبصورت ہے. فرمایا اس نے حج کیا، من حج فلم یرفث ولم یفسق، حج کیا لیکن کوئی ایسا عمل جو اس کے اعضاؤں سے ظاہر ہوا، اس کے اعضاؤں سے کوئی ایسا عمل ظاہر ہوا کہ جو شریعت کے خلاف نہیں، یا اس کے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکلا کہ جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو پھر اس نے یہ کام کیا کہ کوئی اعضاؤں سے بھی ایسا فعل شریعت کے خلاف نہیں ہوا، ٹھیک ہے، سرزد نہیں ہوا، کوئی جملہ بھی منہ سے شریعت کے خلاف سرزد نہیں ہوا. 2 باتیں ہوں گی. نمبر 3 پھر رزق حلال ہے. پھر نمبر 3 2 تو ہو گیا نا، 2 تو وہ ہو گیا نا باتیں، کوئی عمل کوئی جملہ، ٹھیک ہے جی. ادھر کیا کہ رزق بھی حلال ہے، اور جتنا حج کا پروسیجر بنا ہے 8 سے لے کر 12 تک سارا کا سارا نبی کی ادا کے مطابق ہے اور رب کی رضا ہے. اس کو کہتے ہیں مقبول حج. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اربود محمود شاہ کا مجھے جملہ یاد آ رہا ہے، بڑا پیارا ہے. ویسے میں زیادہ میرا ذوق قرآن یا سنت ہے، میں زیادہ قرآن، آپ کو پتہ ہی ہے، یا قرآن بیان کرتا ہوں یا میں شعر و شاعری اتنی نہیں کرتا. میرا ذوق بھی شعر و شاعری کا نہیں ہے، تو میرا لگن زیادہ قرآن اور حدیث کے ساتھ ہے، میرا اپنے کے لگن ہے. لیکن باب اللہ شاہ علیہ رحمہ کا میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا، جبکہ وہ بڑی طویل ان کی گفتگو ہے، لیکن ایک جملہ میں پڑھ رہا تھا تو میں پڑھ کے میں تو حیران ہو گیا. کہ خون بھی پیتی جانا ہے تو حج بھی کیتی جانا ہے. کیا سید ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور بات کتنی گہرائی کے کر کے سمندر بہا دیا. کیا میں کون بڑے بڑے افسر نا مختلف سرکاری محکمے دے، انہوں نے قربانی کرنی ہے، انہوں نے آرڈر کر دیتا کہ میرے گھر میں 10 بکرے آنے چاہیے، کیونکہ میرے گھر میں 10 بکروں کی قربانی ہونی ہے. ہوں تھلے والے جڑے چھڑے ہیں وہ تھلے آرڈر، وہ پھر وہ تھلے آرڈر، پھر وہ تھلے آرڈر، پھر وہ تھلے آرڈر، وہ سارا پھر آرڈر آپ تے چلنا ہے.
کہنا تھے وہ اپنے سے چل رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. میں آج ہی صبح جب قبرستان میں تھا تو ایک عالم دین وہاں سے گزرا. کیا ہمارے ہاتھوں میں وہ ماشاءاللہ جوان ہوا, پھر عالم دین بن گیا, جامعہ نعیمیہ سے فارغ التحصیل ہوا. اکثر میری محفل میں نقابت کرتے ہوتے ہیں. تو وہ گزر رہا تھا, اس کا گھر تو بہادر آباد میں ہے, امرتسر امامت کرتا تھا, ایسے گزر رہا تھا. تو میں ان سے بات کر رہا تھا, میں کہ یار میں جب بھی قبرستان آتا ہوں تو رونگٹے میرے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یوسف صاحب ایک وقت تو آنے والا ہے نا تیرے اوپر بھی, لیکن اس کے اندر جو کفیت ہے نا اس کے بارے میں تجھے نہیں پتا کیا ہونا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج لوگ کہتے ہیں کہ مولوی یوسف جناب کو لوگوں کو ڈراتا بہت ہے, اس کے بعد جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے, جمعہ وہاں پڑھو جہاں بخشش ملے. میں نے کہا یار مولوی یوسف نے آج تک بات اپنی مرضی سے کی نہیں ہے, یا قرآن کی بات کی ہے یا حدیث کی بات کی ہے. اگر آپ بھی اصلاح اور تربیت کی باتیں نہ کریں تو کرنی کام ہے. جب برائیوں کے طوفان چل رہے ہیں اب بھی اصلاح نہیں کرنی تو کب کرو گے؟ جو میں نے ابھی آپ کو پہلے حدیث سنا چکا ہوں. جب آپ تجیز ہے میرے پاس آؤ, میں تمہیں حدیث دکھاتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کا ایمان سلامت نہیں رہے گا اور بغیر گناہ کے کمائی نہیں ہوگی. بغیر گناہ کے کمائی یعنی روزی نہیں کمائی جائے گی. کہاں تک ہم پہنچ گئے؟ جب ہم نے برائی کو برائی نہیں سمجھنا, گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھنا, تو ہم اس کو چھوڑیں گے کیسے؟ نہیں کیسے چھوڑیں؟ اگر تو کہے بھی نہیں وہ تیرا اپنا موقف ہے. میں موقف پیش کر رہا ہوں کہ اس وقت اندھیریاں نہیں بلکہ برائیوں کے طوفان چل رہے ہیں, اور ان طوفانوں سے اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو چکا ہے. قدم قدم پہ برائی ہے, قدم قدم پہ برائی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا تعلق دین کے ساتھ ہے. سن 97 کی بات ہے. کیا جب میں پہلی مرتبہ حاضری کے لیے جانے لگا, میں ایک واقعہ کوٹ کرنے لگا ہوں درمیان میں. محمد شاہ علیہ رحمہ کی بات کر رہا تھا, میں کافی آگے چلا گیا. جب میں پہلی مرتبہ خدام میں جانے لگا, میری خواہش تھی کہ پہلی حاضری خادموں میں دینی ہے. کن میں؟ جو مسجد نبوی شریف خانے کے اندر خادم نہیں, اندر صفائی سوئی کرتے ہیں. تو یہ اکبر چوک کے ساتھ اقرا میڈیکل سینٹر ہے, یہ اس کا مالک ذوالفقار وہ بھیجتا تھا پہلے. تو لوگ کہتے تھے وہ سائیکل پر سواری کرتا تھا. تو پھر ایک وقت آیا کہ 50 لاکھ سیر پہ اس نے لگا دیے. نہیں بات سمجھے؟ ادھر ہی ہو نا, ہاں میں کچھ کہہ گیا. 50 لاکھ صرف سیر پہ لگایا اس نے. اب ایک یا سینٹر 2 ہیں وہ ساری اسی کی ہے. کیا؟ ہاں. تو وہاں میڈیکل ہونے لگا. کیا؟ تو میڈیکل ان کا بڑا عجیب طریقے سے کر رہے تھے جس طرح فوجی کرتے ہیں. تو میں ڈر گیا, میں نے کہا یار یہ تو بڑی عجیب سی کیفیت ہے. بارہ وہ جو کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا تھا نا, اس نے کہا مولوی صاحب آپ میرے پاس بیٹھ جاؤ. اس نے لکھ دیا کہ تمہارا میڈیکل ہو گیا. تمہارا؟ میں اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو گئی, چلو کرم ہو گیا. مجھے پوچھتا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا میرا تعلق مرصدوں کے ساتھ ہے. حقیقت ہے 97 کی بات ہے کہ وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا. کہتا ہے مولوی صاحب تم یہ مرصدوں سے آئے؟ میں دل میں سوچا کہ وہ جو میڈیکل ہو گیا تو وہ بھی گیا. پتہ نہیں اس کو دشمنی ہے, کوئی عداوت ہے, چونکہ مرصدوں کے ساتھ کوئی تعلق ان کا کوئی خراب ہے. اب ہم خراب ہو گیا. پھر کرسی میں بیٹھ گیا, کہنے کہ گھر صاحب مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا کیا؟ میں سن 88 کا یہاں آیا ہوں, تو سن 97 کی میں بات کر رہا ہوں. اب 2023 ہے. تو میرے جملے پہ غور کرنا, جو میں آپ کو واقعہ گن لگا ہوں وہ طوفانوں کی بات کر رہا تھا. کہنے کہ آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا کیا؟ کہنے کہ پورے لاہور میں جو پہلے نمبر پہ برائی کا اڈا ہے وہ چنگی مرصدو ہے. میں نے کہا میں سن 88 کا آیا ہوں, مجھے نہیں پتا. الحمدللہ اس وقت بھی نہیں پتا تھا, اور الحمدللہ 2023 ہو چکا ہے, مجھے نہیں پتا کہ اڈا کہاں ہے. یہ کرم ہے, یہ فضل ہے, تو یہ میرے رب کے کلام کی برکت ہے, یہ میرے آقا کی حدیث کی برکت ہے, یہ دین کی برکت ہے. ہم نے یا مسجد میں ٹھہرنا ہے یا گھر میں یا کہیں تقریر ہے یا خطاب ہے, اور ہم نے اگر کہیں ٹھہرنا بھی ہے تو وہاں ہم نے اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھنے دینا ہی نہیں ہے. ہم نے رنگ چڑھانا ہے یا قرآن کا یا حدیث کا چڑھانا ہے. 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں, 4 گھنٹے بیٹھتے ہیں, 10 گھنٹے بیٹھتے ہیں, انشاءاللہ وہاں ہم نے کوئی کام شریعت کے خلاف ہونے دینا ہی نہیں ہے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ کوئی سفر کر کے دیکھ لیں,
ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ کے دیکھ لے، انشاءاللہ ہم نے وہاں قرآن و سنت کی باتیں کرنی ہے، تاکہ برکت ہی۔ سن 88 سے میں آیا تو سنستان کی بات کر رہا تھا، میں نے کہا جی مجھے کوئی پتہ نہیں، تو اب 2023 ہو چکا ہے، میں کئی کہتا ہوں ہمیں نہیں پتا چونکہ مرسد میں کہاں برائی ہو رہی، کیا ہو رہا، اس لیے کہ یہ ساری برکت صحبت کی ہے۔ صحبت صالح تو راہ صالح کنت، صحبت عالی، اچھی صحبت ہے تو اثر بھی اچھا ہے، برا ہے تو بولیے برا ہے۔ جب انسان تعلق الحمدللہ اچھوں کے ساتھ رکھتا ہے، سنگت اچھوں کی ملتی ہے، پھر زندگی بھی اچھی ہوتی ہے، رب کی بارگاہ میں پھر کامیابی بھی زندگی میں۔ ایسے ہی ہے نا، بولیے۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ خون بھی پیتی جاننا ہے تے حج بھی، تو مال یتیمہ دا کھا کے مسیطی بھی لائی جاننا ہے۔ اگلی گل کر دے وہاں آندھا سوا گڑوی خرید کے تے گڑوی دیتی جاننا ہے۔ اگے اور بڑی لمبی گفتگو ہے، میں 2-3 جملے پڑھے تے نال کے بعد شرح کر جملہ بڑا پیارا بولا، فرمایا منو کلے شاموں اے 10 کہ تو کی کیتی جاننا ہے۔ ہائے ہائے۔ سن 2005 میں جب میں نے دوسری مرتبہ امی جان کے ساتھ حج کیا نا، تو میں امی جان کو اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑا، تو میں ایک خیمے میں گیا، یہ ماسٹر نعمت صاحب ہیں یونیورسل والے، یہ اس سال حج پر تھے، تو اس میں ایک ہمارے لاہور کا ایک علاقہ ایک بازار ہے بڑا مشہور ہے، اس بازار کی کچھ اس میں تاجر بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے محفل کی، میں نے جماعت کروائی عشاء کی محفل کی، تو ایک ساتھی کہنے لگا کر صاحب میں 5واں حج کرنے آیا ہوں، میں 10واں حج کرنے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ ماشاءاللہ اللہ قبول کرے، کوئی 15واں حج کوئی 10واں حج، وہ کرتے کرتے اٹھتے اٹھتے آگے تھوڑے تھوڑے چلے گئے۔ ایک ساتھی میرے پاس بیٹھا رہا، ایک ساتھی وہ کہنے لگا جی میں بھی اسی بازار کا ہوں، تو میں آپ کو نام دے دیتا ہوں ان لوگوں کے، جب آپ اس بازار میں آنا نا شروع میں، تو ان کے میں سے کسی حاجی صاحب کا نام لے کر پوچھنا جی میں نے فلاں حاجی صاحب کو ملنا ہے، انہیں کہا اوہ کیڑے حاجی صاحب ملنا جی، آکھے جی تسی تھانوں سارے کو دسن گے، انہاں نے حج دے پیسے 1 مہینے دے وچ کما لینے۔ خون پیتی بھی جاننا ہے، ہائے نہیں یار، 3 شرطیں ہیں ہر نیک عمل کی قبولیت کے لیے، یہ مغالطے میں نہ جاؤ، کل اللہ کے دربار میں نے بھی جانا ہے، تم نے بھی جانا ہے، اور سال 88 سے لے کر 2023 ہو چکا ہے کہ میں اس علاقے میں بیان کر رہا ہوں، یہ بات مغالطے کی نہیں ہے، مغالطہ نکال دیں، کل کوئی میرا گریبان پکڑ کے نہیں کہہ سکتا کہ بتایا نہیں تھا، یہ میں بات واضح کر رہا ہوں کہ 3 بنیادوں پر جو عمل بھی مشتمل ہے وہ ذرہ کے برابر بھی ہے، وہ جبل او سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اس کی بنیاد پہلی ہے رزق حلال، دوسری بنیاد نبی کی ادا، اور تیسری بنیاد رب کی رضا، اور رب نے بھی یہی فرمایا وَلِلَّهِ ہے، حج کرنا ہے تو فقط میرے لیے کرنا ہے، اور ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ایمان، پھر جہاد، پھر آگے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے بعد بہترین عمل حج ہے، نہیں فرمایا مقبول حج، اور ادھر آقا فرمایا کہ اگر اس کے اعضاؤں سے بھی فعل ظاہر نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو، نمبر 2 اس کے منہ سے کوئی بول نہ نکلے جو شریعت کے خلاف ہو، کتنی باتیں ہوں گی؟ 2، نمبر 3 رزق بھی حلال ہو، نبی کی ادا ہو، پھر رب کی رضا ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پتہ وہ کیسے ہے؟ قیوم اس دن کی طرح ہے، ولدت امہ اس دن کی طرح ہو جاتا ہے، کس دن کی طرح؟ جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے، اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا مقبول حج مقبول ہو گیا ہو وہ اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں تک آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی سن لے، اس کی بخشش ہو گئی، جس کا حج مقبول ہو گیا اس کی بخشش ہو گئی، پھر جس کے لیے وہ استغفار کرے گا اس کی بخشش بھی ہو جائے گی، جس کے لیے، یہ حدیث کا لفظ ہے جو غسل نہیں مار رہا، جس کے لیے وہ استغفار کرے گا اس کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حاجی کی زیارت کرنی ہے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے سمجھ گئے نا، گھر میں داخل ہو گیا تو گارنٹی کوئی نہیں، بار بار گارنٹی ہے کہ اس کا حج قبول ہے، یہ بخشا ہوا ہے، تو جو اس کی محبت میں پیار میں زیارت اس لیے سے کرے کہ یار یہ وہاں سے ہو کر آیا ہے، اس کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ باقی بات انشاءاللہ ایک جمعہ میں اور پڑھانا ہے، اس پہ چند ایک فضائل بڑے خوبصورت ہیں،
یہ حج کی حاضری لگوا رہا ہوں، کیونکہ حج کرنا مقدر کی بات ہے، لیکن حج کے دن تھے تو میں نے کہا چلو 2-3 جمعے جو ہے نا وہ فضائل حج کی مناسبت سے میں بیان ہو جائے، تاکہ حاضری بھی لگ جائے، کچھ ہمارے دلوں میں ذوق بھی پیدا ہو جائے۔ اور حج کا دل میں ذوق رکھنا، وہاں کے شہروں کی حاضری کا دل میں یعنی خواہش تمنا رکھنی، یہ بھی الحمدللہ ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے اور سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ